غالباً یہ 2010 کی بات ہے کہ میں نے ٹھٹے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنانے کا پروگرام سوچا. گورنمنٹ نے منظوری دے دی اور ہم نے وہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ بنانی تھی جس کا مقصد تھا آرکیولوجیکل آرٹیفیکٹس کی پریزرویشن کا یعنی کوئی لیبارٹریاں آرکیومیٹری کی کوئی لیبارٹری قائم کی جائے جو مختلف حوالوں سے پتھر، لکڑی اور شیشہ، سرامکس وغیرہ کے حوالے سے وہاں پر کام ہو سکے. اسی فیسلٹی میں چونکہ ہمیں وہاں پر خاصی اچھی بڑی اراضی ملی تھی تو میں نے وہاں پر پھر یہ سوچا کہ وہاں وزٹرز فیسلٹی کر دی جائے، کیونکہ ٹھٹا اور مکلی کے مابین یہ مقام تھا اور ٹھٹا اور مکلی ایکولی ٹورسٹ اٹریکشن کی جگہیں ہیں. تو اس وقت ہم نے ایک عمارت بنا دی اور اس میں میوزیم بنانے کا پلان بنایا. آپ کو تو پتہ ہے کہ میوزیم بنتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں بنتا. اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، ریسرچ ہوتا ہے، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو جمع کرنا ہوتا ہے. تو تھیم یہ رکھی کہ ہم نے اس کو ٹھٹا شہر کو شوکیس کرنا تھا. عمارت تو جیسے تیسے کر کے سرکاری انجینئرز نے ہمیں بنا کر دے دی. اب میوزیم کے حوالے سے جب ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا تھا تو ہم نے اس کی انٹرنس کو ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دے کر اس میں تبدیل کیا. اس کے اوپر اس کی مہاڑی پہ، اس انٹرنس پہ، اس داخلے والی جگہ پر ایک انسکرپشن بھی لگا دی گئی جس میں ٹھٹا کے شہر کی 14ویں صدی عیسوی میں کسی بہت ہی اچھے شاعر نے تعریف کی تھی. تو وہ تعریف ہم نے اس میوزیم کے دروازے پر لگا دی. اندر ہر دور کو میوزیم میں دکھانے کے لیے، ٹھٹا شہر کی تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارا آرکیولوجیکل مٹیریل موجود ہے جو بھنبور کی کھدائی سے ملا تھا. اس کے علاوہ پھر آپ نے سوچیں کہ ہمیں سلطنت پیریڈ میں ٹھٹا کا بہت سا ذکر ملتا ہے. محمد تغلق کا حملہ ہے، فیروز شاہ تغلق کے روابط ہیں جو کئی دہائیوں پر پھیلے ہوئے تھے. اس کے بعد مختلف بادشاہوں نے ٹھٹا کا قصد کیا ہے. ٹھٹا آخرکار پھر ارغون ترخانوں سے ہوتا ہوا مغلوں کے قبضے میں آیا. اس کے بعد پھر نادر شاہ کا دور ہے اور احمد شاہ عبدالی کا آنا ہے. وہاں پر مختلف اہلکاروں کی تعیناتی ہے، خود کلہوڑوں کا وہاں پر اثر و نفوذ ہے. اس کے بعد تالپوروں کا دور آتا ہے، انگریز کا دور ہے. تو ٹھٹے کی کہانی اور تاریخ بڑی دلچسپ ہے. اس میں کئی موڑ ہیں، کئی ایسے اہم مقامات ہیں جو اس میوزیم میں دیکھے جا سکتے ہیں، سمجھے جا سکتے ہیں. ٹھٹا تعلیم کا گہوارہ رہا ہے، ہنر اور فن کا ایسا مقام تھا جہاں سے بہت ہی اچھے ہنرمندوں سے چیزیں نکل کر دنیا بھر میں بیپار کے لیے جاتی رہی ہیں. یہاں کا کپڑا بہت زیادہ مشہور رہا ہے. تو کہنے کو تو ٹھٹے میں ہزاروں کارخانے تھے جہاں پر کپڑوں کی بنائی ہوتی تھی، مختلف قسم کے کپڑے بنتے تھے. لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر یہ کام کیا کہ انہوں نے خام مال کپاس، روئی اس کو خرید لیا. اس سے دھاگا بننے کی نوبت بھی نہیں آنے دی اور جہاں دھاگا بنتا تھا اس کو بھی خرید لیا گیا. اور پھر انگلینڈ سے بنی ہوئی مصنوعات کپڑے کی صورت میں لٹھا وہاں سے آنے لگا اور یہاں پر یہ کھڈیاں اور کارخانے بند ہو گئے. ٹھٹا آہستہ آہستہ اپنی تاریخ کے اس مقام پہ پہنچ گیا تھا جہاں پر اس کی کوئی معاشی حیثیت ہی نہیں رہی. لیکن آج کا ٹھٹا
پھر دوبارہ سے اپنے تاریخی ورثے کو پا رہا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ٹھٹہ میں مکلی میں خاصا کام ہو رہا ہے۔ پرانی عمارتوں کی حفاظت کے لیے، ان کی بحالی کے لیے حکومت کی طرف سے بھی اور دوسرے دلچسپی لینے والے حضرات کی طرف سے بھی دامیں درمیں سخنے کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے۔ ٹھٹہ کا میوزیم سڑک کے کنارے پر واقع ہے، بکلی سے ٹھٹہ جاتے ہوئے راستے کے بالکل بیچ میں واقع ہے۔ دیکھنے کی جگہ ہے، سیر کیجیے اور تاریخ سے واقفیت حاصل کیجیے۔